बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शादी का बंधन दुनिया का हसीन तरीन बंधन है। ये बंधन दो इंसानों को इस कदर करीब ले आता है कि फिर इनकी खुशियाँ और गम साझे हो जाते हैं। इसी बंधन में बंधकर इंसान चाहत, अपनायत और पुरखुलूस मोहब्बत हासिल कर लेता है। रफ़ीका हयात की सूरत में इसको एक ऐसा इंसान मिल जाता है जिसके तावन से वो ज़िंदगी के सफ़र में मज़ीद कामयाबियाँ हासिल कर सकता है। यह रिश्ता बहुत ही हसास, नाजुक और संजीदा है। बदकिस्मती से इस रिश्ते को माशरे में वो अहमियत नहीं दी जाती जितनी कि दी जानी चाहिए, और यही वजह है कि सबसे ज़्यादा लतीफ़े भी इसी रिश्ते पर बनते हैं। हकीकत तो ये है कि हमारे माशरे में शादी के मौका पर सुई से लेकर गाड़ी तक तमाम साजो सामान का एहतमाम तो कर लिया जाता है, लेकिन शादी के बाद ज़िंदगी में दरपेश आने वाले मसाइल, ज़ौजैन का आपस में ताल्लुक़, रवैया और इस ज़िंदगी का हकीकी मकसद, इस हवाले से मियाँ बीवी की कोई काउंसलिंग और ज़हनी तैयारी नहीं की जाती, जिसका नतीजा ये निकलता है कि बावजूद हर किस्म की फरवानी के मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ खुश नहीं होते। चूँकि ये रिश्ता एक हसास रिश्ता है, तो इस हसासियत की बना पर इसके कुछ तकाज़े भी हैं जिन्हें अगर पूरा किया जाए तो अज़वाजी ज़िंदगी में सुकून और खुशहाली आ सकती है। सबसे पहले इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि मर्द और औरत को अल्लाह ने अलग अलग सांचे में पैदा किया है। इसी वजह से इनकी नफ्सियात भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। आम तौर पर शादीशुदा ज़िंदगी में मर्द अपने जहन के मुताबिक घर चलाना चाहता है और औरत अपने जहन के मुताबिक। इसी खिंचातानी में बहुत सारे मामलात बिगड़ जाते हैं। मारूफ मुसन्नफ जॉन ग्रे मैन आर फ्राम मेरस वोमैन आर वीनस में कहता है कि मर्द और औरत के इख्तलाफात की असल वजह उनका नफ्सियाती फ़र्क है। ये फ़र्क अगर जान ले तो इसके लिए ज़िंदगी गुजारना बड़ा आसान हो जाता है। शादीशुदा ज़िंदगी के हवाले से इस किताब में बड़ी कीमती बातें मौजूद हैं। वो बताता है कि मर्द का ताल्लुक़ मरीख से है। मरीख पर रहने वाले मर्द ताकत, काबिलियत, कामयाबी से भरपूर ज़िंदगी, जुर्रत और हौसले के मालिक हैं। इनकी दिलचस्पी हमेशा इन कामों में होती है जिनकी बदौलत ये अपनी ताकत और सलाहियतों का लोहा मनवा सकते हैं। इन्हें अपनी शख्सियत मनवाने का जुनून होता है। औरत का ताल्लुक़ ज़हरा से है। ज़हरा सियारे पर रहने वाली मखलूक की सिफ़ात मुख्तलिफ हैं। इनकी पहचान खूबसूरती, मोहब्बत, गुफ्तगू और तल्लुकात से होती है। वो बहुत सारे वक़्त एक दूसरे की मदद और सहारा देने में सर्फ करती हैं। ये बुलंदो बाला इमारतें, ये बड़ी सड़कें बनाने की शौकीन नहीं हैं, बल्कि इनका इन्हिसार सुकून, मोहब्बत और भाईचारे के साथ एक जगह रहने में होता है। ये अपने जज्बात का इजहार ज़रूर करना चाहती हैं। नफ्सियात का ये फ़र्क मजाज से भी बढ़ता है और इस वजह से ख़वातीन को मर्द से ये शिकायत आम होती हैं कि इनकी बात नहीं सुनी जाती। दरअसल इन्हें मसाइल के हल से ज़्यादा सुनने वाले दो कान और हमदर्दी के दो बोल चाहिए होते हैं। इसलिए मर्द अगर चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी खुशगवार हो तो वो अपनी शरीका हयात की बात भरपूर तवज्जो से सुने। औरत समझती है कि मुझे अपने शोहर का पूरा ख्याल रखना चाहिए और इसी वजह से वो इसके कामों को अपने हाथ में ले लेती है, जबकि इसकी आदत को मर्द ये समझ लेता है कि शायद ये मेरी बेगम मुझे अपने कंट्रोल में लाना चाहती है। औरत या मर्द जब किसी डिप्रेशन में मुब्तला हो जाते हैं तो ऐसे में मर्द तन्हाई इख्तियार करके इस मसले पर फोकस करना चाहता है, जबकि औरत किसी के साथ बात करके अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहती है। अक्सर औक़ात मर्द की इस आदत को गरूर और बेरुखी समझ लेती है, जबकि इस हालत में मर्द को औरत की बात करने की आदत अच्छी नहीं लगती। औरत को सस्ता तोहफा दिया जाए या महंगा, वो इससे खुश हो जाती है, जबकि मर्द हमेशा इसको एक रंग की आंख से देखता है। वो देखता है कि मुझे मिलने वाला तोहफा किस कदर कीमती है और इसके मुताबिक वो इसको स्कोर देता है। ख़वातीन अपने ज़ाती मसाइल को भी इज्तिमाई मसाइल की सूरत में बयान करती हैं। मसलन इनके साथ अगर कोई एक इंसान नाइंसाफ़ी करे तो वो कहती हैं आजकल तो कोई किसी के साथ अच्छाई करता ही नहीं, जबकि मर्द के साथ जिसने नाइंसाफ़ी की होती है वो सिर्फ इसी के बारे में बताता है, पूरे माशरे के बारे में बात नहीं करता। मियाँ बीवी अगर इन बुनियादी नफ्सियात को समझकर एक दूसरे के साथ तावन करें
اور غلط سمجھنے کے بجائے ایک دوسرے کی عادت کو فطری مجبوری سمجھ لیں تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ مرد عورت کی نفسیات میں یہ فرق معمولی سا ہے، لیکن اس کا مطلب اختلافات نہیں بلکہ یہ ڈائیورسٹی رشتوں کو اور بھی خوبصورت بنا دیتا ہے، اور یہی اس رشتے کی طاقت بھی ہے۔ ازدواجی زندگی کی ترجیحات۔ آپ دنیا کی مہنگی ترین گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوں لیکن آپ کے سامنے کوئی منزل نہیں ہے تو پورا دن سڑکوں کی خاک چھان کر بھی آپ کہیں نہیں پہنچ پائیں گے۔ اسی طرح شادی شدہ زندگی کے سفر میں بھی اگر آپ کے پاس ترجیحات نہ ہوں تو آپ کا یہ سفر ضائع ہو جائے گا۔ ازدواجی زندگی کے لیے اپنی ترجیحات متعین کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ دوسروں سے توقعات نہیں لگانی چاہیے، لیکن یہ بات درست نہیں، کیونکہ انسانوں کے مابین ہر مسئلہ، چاہے وہ میاں بیوی ہو یا باس اور نوکر، کچھ توقعات اور امیدوں کی بنیاد پر چلتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان کسی کمپنی میں ملازم ہے تو کمپنی کو اس سے کچھ توقعات ہوتی ہیں جس پر پورا اترنا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح ملازم کو کمپنی سے توقعات ہوتی ہیں اور یوں دونوں کا سفر چلتا رہتا ہے۔ ہاں، البتہ یہ بات ضرور ہے کہ حد سے زیادہ توقعات کسی سے بھی نہیں رکھنی چاہیے اور نہ ہی ایسی امیدیں لگانی چاہیے جو کسی انسان کی بساط سے بڑھ کر ہوں۔ آئیے ایک نظر اس بات پر ڈالتے ہیں کہ کسی بھی شادی شدہ زندگی میں کون کون سی ترجیحات اور توقعات رکھی جاتی ہیں۔ یہ ترجیحات ہر انسان کی مختلف بھی ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، اعتماد، بھروسہ۔ اعتماد شادی شدہ زندگی کے لیے بے حد ضروری ہے، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ یہ نہ ہو تو پھر یہ رشتہ شک اور بدگمانیوں کی بھیڑ چڑھ جاتا ہے، اور یہ بات حقیقت ہے کہ شک محبت کی کینچی ہے۔ اس کی موجودگی میں کسی بھی شادی شدہ زندگی کو برباد ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ نمبر 2، ذمہ داریاں۔ مذہب، قانون اور معاشرے میں جو ذمہ داریاں ایک شوہر اور بیوی کی ہیں، ان سب کو پورا کرنا مرد کی ذمہ داری، معاش اور اخراجات کا بندوبست کرنا اور گھر کے باہر کی ضروریات کی تکمیل ہے، جبکہ عورت کی ذمہ داری گھر کے اندر کی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ نمبر 3 ہے اخلاق و عادات۔ میاں بیوی کا سب سے زیادہ وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزرتا ہے، اسی وجہ سے ان کے آپس میں اخلاق و عادات بھی بہترین ہونے چاہیے۔ وقتی غصہ یا لڑائی جھگڑا الگ بات ہے۔ نمبر 4 ہے ویژن۔ زندگی کے اس سفر میں یہ بات بڑی ضروری ہے کہ میاں بیوی کی زندگی کا ویژن اور مقصد ایک ہو اور دونوں اسی طرف گامزن ہوں اور دونوں اکٹھے ہو کر اسی رسی کو کھینچنے والے ہوں، نہ کہ ایک دوسرے سے کھینچنے والے۔ نمبر 5، صفائی ستھرائی، نفاست۔ میاں بیوی نفیس طبیعت اور ہائیجینز کی صفائی کا بھرپور خیال رکھنے والے ہوں۔ ازدواجی زندگی کی خوشگواریت میں یہ چیز بھی بہت زیادہ اثر رکھتی ہے۔ بہت ساری خواتین ماں بننے کے بعد بیوی بننا بھول جاتی ہیں، اور بہت سارے مرد باپ بننے کے بعد شوہر بننا بھول جاتے ہیں، اور یوں آپس میں دلچسپی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ازدواجی رشتے میں ایک دوسرے کی خاطر بڑھنا سنورنا اس تعلق کی مضبوطی میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ شادی شدہ زندگی میں ترجیحات کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اس رشتے میں اگر کہیں درار آ بھی جائے تو بہت جلد اس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ شوہر یا بیوی کی حیثیت سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بنیادی ترجیحات ہیں وہ مکمل ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو اپنی شادی شدہ زندگی میں بھرپور اعتماد حاصل ہے، آپ کا پارٹنر اپنی ذمہ داریوں کو نبھا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ کا خیال بھی رکھ رہا ہے، تو ایسے میں اگر کہیں وہ آپ پر غصہ کر جائے یا کچھ ایسا کہہ دے جو آپ کو نامناسب لگے تو آپ یہ سب نظر انداز کر دیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جو میری ترجیحات ہیں وہ مکمل ہیں۔ وقتی جذبات کی وجہ سے آپ اپنا تعلقات خراب نہیں کریں گے۔ واصف صاحب کہتے ہیں کہ ہم خیال ہم سفر ہوں تو منزل مل ہی جاتی ہے۔ ازدواجی سفر میں بھی اگر شریک حیات ہم خیال بھی ہو تو یقینی طور پر سکون کی منزل مل جاتی ہے۔ ازدواجی زندگی کو خوشیوں اور راحت کا وسیلہ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اس سفر میں یہ اقدامات بھی اٹھا لیے جائیں۔ نمبر 1، تجدید۔ آپ اپنے گھر کے باغیچے میں ایک پودا لگانے کے بعد صبح شام اس کو پانی دیتے ہیں، 2 دن تک پانی نہ ملنے کی صورت میں وہ سوکھ جاتا ہے۔ ایسے ہی ازدواجی رشتے میں بھی تعلق کی تجدید اور محبت کا اظہار بہت ضروری ہے۔ اگر وقتاً فوقتاً تجدید وفا نہ ہو تو
یہ رشتہ بھی کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، باہمی سرگرمیاں۔ میاں بیوی مل جل کر گھریلو کاموں اور سرگرمیوں میں حصہ لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کو برابر کا ذمہ دار سمجھیں گے، ایک دوسرے کو سمجھنے میں کافی مدد ملے گی اور گھر کے حالات بھی نظروں کے سامنے ہوں گے۔ نمبر 3 ہے فیملی گولز۔ ازدواجی رشتہ بغیر کسی ہدف اور مقصد کے بے فائدہ ہے۔ ضروری ہے کہ میاں بیوی باہمی مشورے سے کچھ فیملی گولز بنائیں، جن میں یہ بات طے کی جائے کہ ہمارے گھر سے دوسروں کو فائدہ ملے، اور اپنے بچوں کو اس قابل بنائیں کہ وہ معاشرے میں بوجھ نہ ہوں بلکہ دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے ہوں۔ نمبر 4 ہے پسند ناپسند۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی پسند ناپسند کو سمجھیں اور جو بات ناگوار لگے اپنے پارٹنر کے سامنے اس کا اظہار ضرور کریں، یوں کسی بھی ناخوشگواریت سے بچا جا سکے گا۔ نمبر 5 ہے خوف خدا۔ میاں بیوی اپنے اندر خوف خدا پیدا کریں اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم دونوں نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ جب یہ بات ذہن میں ہوگی تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ ناانصافی نہ ہوگی۔ نمبر 6 ہے ہم سفر ہم قدم۔ انسان جب چل رہا ہو تو ایک پاؤں آگے اور دوسرا پیچھے ہوتا ہے۔ میاں بیوی کی مثال بھی دونوں قدموں جیسی ہے۔ جب ایک قدم آگے ہو تو دوسرا پیچھے ہوتا ہے اور وہ اپنے پیچھے ہونے کو اپنی تذلیل نہیں سمجھتا۔ پہلا قدم آگے بڑھنے کے بعد رک جاتا ہے اور جب تک دوسرا قدم آگے نہ بڑھ جائے وہ اپنی جگہ پر ہی رہتا ہے۔ ایسا ہی میاں بیوی کو بھی ہونا چاہیے۔ جب یہ سوچ ہوگی تو پھر یقیناً ازدواجی سفر خوشیوں کا بندھن بن جائے گا اور گھر جنت کا گہوارہ ہوگا۔ بہت شکریہ، مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔